السلام علیکم ناظرین، دس از مطیبہ اینڈ یو آر واچنگ RNN پوڈکاسٹ۔ آج کے پوڈکاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنا تھا، لیکن ان کو پمز جو ہے وہاں پہ چیک کروایا گیا، کیوں ایسا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور نواز شریف نے جو ہے اندرون لاہور کا دورہ کیا، اس کی اپڈیٹس بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان میں پہلا کارڈیک ہارٹ امپلانٹ سینٹر ہے جو ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کی جشن آزادی کی تقاریب جو ہیں جاری ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان سارے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم منیف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مس۔ سر کل سب لوگ اکٹھے تھے الشفا ہاسپٹل کے باہر کہ عمران خان نے آنا ہے وہاں چیک اپ کے لیے، لیکن وہ تو کہیں اور ہی لے گئے ان کو۔ ہاں تو وہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے وہ ہاسپٹل چینج کروا دیا نا خود ہی۔ اوکے، بیرسٹر گوہر جو بار بار کہہ رہے تھے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ جمع نہ ہوں، ہاں جی حکومت کو انتظامیہ کو جواز نہ دیں جی، کہ وہ سیکیورٹی ریزن کا بہانہ بنا کے تو وہ لے کے نہ آئیں، وہ کسی اور ہاسپٹل لے جائیں۔ تو انہوں نے کیا، الشفا کے احکامات جاری کیے تھے معزز عدالت نے، اور انہوں نے کہا شفا ہاسپٹل لے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ انتظامیہ، جیل حکام اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے عدالت کے جو احکامات ہیں منوان ان پر اگر عمل درآمد کرنا ہے تو کہاں لے کے جانا ہے؟ الشفا لے کے الشفا جانا لے کے جانا ہے۔ الشفا کے بعد باہر جو ہے میڈیا، اور میڈیا پہ آفرین ہے، میڈیا پہ جیو پہ بریکنگیں چل رہی ہیں، اے آر وائی پہ سما دنیا بریکنگیں پھٹے کہ الشفا منتقل کر دیا گیا۔ نہیں کیا گیا بھائی، چھوٹی سی معذرت کر لیں سارے۔ یہ آپ کی جرنلزم ہے اور یہ آپ کی صحافتی اقدار نہیں، اوقات رہ گئی ہے کہ آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہے، آپ کے رپورٹرز کی جو ہے نا کوئی سورس ہی نہیں ہے جو ان کو یہ بتا سکے کہ روٹ چینج ہو گیا ہے۔ الشفا نہیں ہے، پیمز ہے، کسی نے نہیں خبر یہ دی، اور سارے اسی پہ لگے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، یہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ ہوا یہ ہے کہ عدالت نے احکامات جاری کیے کہ آپ انہیں لے جائیں چیک اپ کے لیے۔ اچھا، وہاں بھی جا کے اس بات کی بھی میں تھوڑی سی کچھ قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے، یہ احکامات نہیں الشفا جا کے ایڈمٹ کروا دیں آپ، یہ بات یہ بنا لی گئی۔ یہ تھا کہ وہاں کا جو میڈیکل بورڈ بنے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو آیا ایڈمٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، کتنے دن کے لیے رکھنا ہے، کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیا ہونا ہے، یہ تھا۔ اب جب وہ ایک تو انہوں نے جب 2 دن کی بات کی تو کل رات 12 بجے تک کا انتظار کیا، اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کنڈیمٹ لگ جائے گی، اور پتہ نہیں میں کس شو میں کیپٹل ٹاک میں بات ہو رہی تھی کہ وہ تو دیکھیں یوسف رضا گیلانی نے جو ہے نا وہ نہیں احکام مانا تھا تو 1 منٹ میں وہ وزارت عظمیٰ سے گھر چلے گئے تھے، تو کیا ہوگا، شہباز شریف کا کیا بنے گا، تیرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یہ کہانیاں شروع ہو گئی۔ لیکن چند منٹ پہلے وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے انہیں اڈیالہ سے نکال لیا گیا، ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو بلایا گیا، اور ان کی پریس کانفرنس بھی آئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فیصل شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں، اور ان کے پرسنل معالج بھی رہے عمران خان کے۔ تو مختصر یہ ہے کہ انہیں پیمز لے گئے۔ اچھا، اب یہ تو سیٹرڈے کو شاید دوبارہ پٹیشن دائر کی جائے گی کہ جناب اعلیٰ آپ نے کہا تھا الشفا، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ ادھر ایڈمٹ کرانا ہے، تو یہ تو سن چکر لوا کے لائے نے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، یہ تو مریض کو ہوا لگوا کے واپس لے آئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب چیک اپ بھی صرف آنکھ کا ہوا ہے۔ اچھا، وہ جو بقول ڈاکٹر عظمیٰ، وہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ان کا بی پی وغیرہ کیا تھا، اور ان کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ وہ کیا تھی، اور آنکھ میں ڈراپس وغیرہ ان سے پوچھے گئے۔ اچھا، یہاں یہ تھا کہ جو میری اطلاع ہے پیمز لے گئے، بظاہر تو عدالت کا آدھا حکم مانا گیا، آدھا نہیں مانا گیا۔ آدھا مانا گیا کہ ذرا ادھر جا کے جیل کے اندر جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں عمران خان کی صحت کو لے کے، لہٰذا آپ ان کو ذرا باہر لے جائیں اور الشفا سے ان کا چیک اپ کروا دیں، بورڈ بنائیں، ان کا حق ہے، ہونا چاہیے۔ اور وہ پیمز لے گئے۔ پیمز کے باہر بتایا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہو گئے تھے، میڈیا علیحدہ تھا، تو ایک سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے تو ایٹ دی 11th آور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی اور ہاسپٹل لے جائے، کسی اور اسلام آباد میں، تو پھر پیمز لے جاتے، پیمز چلے گئے۔ اچھا،
پھر معزز عدالت نے یہ کام جاری کیا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو بتایا جاتا ہے کہ پیمز میں جن ڈاکٹرز نے چیک کیا وہ الشفا کے ڈاکٹر ہی تھے. ٹھیک ہے. انتظامیہ نے یا حکومت نے عدالتی آدھے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں جیل سے نکال لیا, ہاسپٹل لے گئے, الشفا نہیں لے گئے, پیمز لے گئے. پیمز میں جو ڈاکٹرز لائے گئے جی وہ الشفا سے ہی بلائے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس میں آئی اسپیشلسٹ تھے, ہارٹ اسپیشلسٹ تھے, اور جنرل فزیشنز تھے, اور یہ سارا جو ڈاکٹرز تھے جن کا نام بھی لے رہی ہیں بار بار ڈاکٹر عظمیٰ, ایک کو وہ پہچانتی ہیں, باقی کو کہتی ہیں میں پہچانتی نہیں. تو البتہ وہ ڈاکٹرز جو آئے تھے وہ ان کا چیک اپ ہی کر رہے تھے وہاں پہ سارا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب اطلاع یہ ہے کہ وہ دوبارہ جائیں گے کہ دیکھیں جی آپ کی بات نہیں مانے گی پوری. اچھا, پوری نہیں مانے گی, وہ سیچرڈے کو دائر کریں گے, غالباً منڈے کو لگ جائے گی. منڈے کو جب لگ جائے گی تو میری اطلاع یہ ہے کہ ذمہ داران اور انتظامیہ جو ہیں یا حکومت موقف اختیار کرے گی کہ وہاں پہ غیر معمولی رش ہو گیا تھا الشفا کے باہر. تو ایک رسک تھا, سیکیورٹی رسک تھا, تو ہم نے اس وجہ سے ادھر کروایا. ڈاکٹر سارے وہی تھے. ٹھیک ہے. بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے, جگہ چینج ہوئی ہے, بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے, کمرے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مس یہ ہوا کہ میڈیا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا باؤنس ہو گیا برے طریقے سے ہوا میں میڈیا. تو اب آ جائیں ڈاکٹر عظمیٰ کی ٹاک, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے وہ پوری کہانی سنائی ڈاکٹر عظمیٰ نے کہ میں اڈیالہ جیل تھی, میں وہاں بیٹھی تھی, ڈاکٹر فیصل بیٹھے تھے. اچانک ایک پولیس اہلکار آیا اور ڈاکٹر فیصل کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں, تو ان کو وہ لے گیا. پھر میں ویٹ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر فیصل کو کہاں لے گئے. تو 10-15 منٹ گزرے تو ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ پھر ایک لیڈی کانسٹیبل آئی, تو انہوں نے کہا میڈم آپ بھی آ جائیں, صحیح آپ کو بلا رہے ہیں. تو جب میں گئی تو مجھے ایک چھوٹی گاڑی میں بٹھا لیا, مجھے نہیں پتا ڈاکٹر فیصل کہاں ہے. تو جب چھوٹی گاڑی میں بٹھایا تو مجھے دور نظر آیا تو ایک بلیک کلر کا یا کسی کلر کا کروزر تھا, بڑی گاڑی تھی. اس کے علاوہ اندھیرا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ لوگ دور سے دکھائی دیتے تھے. مختصر یہ ہے کہ وہ گاڑیاں چل پڑیں. تو پھر ایک جگہ پہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ جنگل ٹائپ آ گیا. تو میں نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میڈم ہاسپٹل جا رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ جنگل کیسا؟ اس نے کہا جی اسلام آباد میں بعض جگہ پہ وہ ہے اس طرح کا راستہ. تو پھر وہ ہمیں لے گئے ایک جگہ, گاڑیاں رک گئیں. جب گاڑیاں رک گئیں تو مجھے نہیں پتا, کسی کو اتار کے لے کے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا. جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو فون کی ٹارچ کے ساتھ مجھے لے کے جا رہے تھے, اور وہاں پہ گھوپ اندھیرا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, پیروں کو مٹی لگ رہی تھی. یہ وہ جو فرنٹ آف میڈیا انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی روداد گزشتہ رات کی. اچھا خیر, اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور عمران خان کے بقول کے ان کی اس بہن سے پچھلے 9 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, 10 ماہ سے. ٹھیک ہے. تو اب کورٹ کا حکم تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اس بورڈ میں بینگ ڈاکٹر رہیں گی, جو بورڈ عمران خان کے مکمل چیک اپس اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے معاونت کرے گا اور سارا کرے گا پروسیس. اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا. وہ کمرہ تھا, کوئی وارڈ نہیں تھی, کوئی آئی سی یو نہیں تھا, کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک کسی ایڈمنسٹریٹر کا جیسے ایک روم ہوتا ہے وہاں پہ مجھے بٹھا دیا, لے گئے. سوری, جب بٹھا دیا تو جب میں نے اس کمرے میں داخل ہوئی تو آگے عمران خان بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اٹھ کے ملے جذباتی انداز میں کہ یہ میں اپنی بہن کو 9 ماہ بعد مل رہا ہوں, 10 ماہ بعد, اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. پھر ڈاکٹر عظمیٰ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک بات بار بار کرے تھے, انہوں نے 10 ماہ میں میرے اوپر بڑا ٹارچر کیا ہے. اچھا, اس ٹارچر کو پھر وہ خود ہی کہتی ہیں کہ وہ ذہنی ٹارچر تھا. ٹھیک ہے. وہ قید تنہائی تھی. اس میں ایک آدھ موقع ایسا آیا جب ان کو اخبار اور ٹی وی دیا گیا, پھر وہ بھی بند کر دیا گیا, تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اچھا, وہ کچھ جھلکیاں میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ کی گفتگو کی, اور اس کمرے کی روداد, اور 9 ماہ 10 ماہ کے بعد جب بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو بھائی نے بہن سے کیا کہا, بہن نے بھائی سے کیا کہا. اور ڈاکٹر عظمیٰ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو الشفا جانا تھا, یہ کیا جگہ ہے؟ تو انہیں بتایا کہ یہ پیمز ہے. انہوں نے کہا پیمز تو کہا ہی نہیں گیا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ عدالت کا حکم نہیں مان رہے. وہ اپنا ایک ساتھ یہ بات کرتی رہی ڈاکٹر عظمیٰ. اور عمران خان جو بات کرتے رہے اپنی بہن سے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے بڑا ٹارچر ہوا اور یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر, اور انسانی حقوق اور اس طرح کی وہ کہتے ہیں. وہ عمران خان بات بار بار کرتے تھے, یہ آپ نے جا کے بتانا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں اور مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ
مجھے بعض اوقات میرے سر میں جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا تھا، تو میں نے کہا میرے سر میں کچھ ہو رہا تو کوئی بودر نہیں کرتا تھا. اگر کوئی 1 اگست کو ایک دفعہ ڈاکٹر آیا تو اس کے بعد 10 اگست کو آیا، 10 دن کے لیے کوئی چیک اپ کے لیے نہیں آ رہا. اور جو بیماری وہ بتا رہے ہیں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، ٹائپ چیزیں، یہ ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں پھر وہ بات کر رہی ہوں. ایک سم تھنگ ڈاکٹر عارف آئے ہیں، وہ تعارف کروایا گیا. دوسرے ڈاکٹر کہہ رہی تھی مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. تیسرے ڈاکٹر آگے، چوتھے آگے. انہوں نے آ کے پوچھا کہ خان صاحب آپ کون سے آئی ڈراپ یوز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. ڈاکٹر عثمان کے باوجود اس کے کہ وہ اس قدر اپنی صحت کے معاملے میں اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے منظم انسان ہیں کہ وہ مگر میڈیسن کو لے رہے ہیں، کوئی کورس کر رہے ہیں تو وہ بڑا ٹائملی کرنا ہے، اور اس کی جو ہے نا پورا ڈاکٹر کی ایک جو کیا اس کو کہتے ہیں ہدایات پہ عمل کرنے والے شخص ہیں اپنی زندگی میں. عمران خان کے بارے میں کہتے تو کری حیرت ہے کہ ان کو وہ ڈراپس یاد نہیں آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ جب وہ آتے رہے پیمز، آپ ان کو وہ ڈراپس جو ہے نا وہ ڈائگنوز آپ نے کر لیا اور جو سجیسٹ کیے وہ آپ کے پاس فائل ہونی چاہیے ریکارڈ میں، وہ دیکھ لیں آپ نے کون سے ڈراپس کہے تھے. بالکل. تو یہ بحث ہوتی رہی وہاں پہ. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کہتی کہ زیادہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، خام خواہ لنگر آن کیا جا رہا ہے. مسئلہ تو چیک اپ کا ہے نا، تو چیک اپ پہ رہے ساتھ ساتھ چیک اپ تو کہتی، لیکن وہ عجیب جیسے انتظار ہو رہا ہے کسی کا، کسی پیچھے آرڈر کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کے فون کال کا انتظار ہو رہا ہے، پیچھے سے ہدایات آ رہی، کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. صحیح. ڈاکٹر عظمیٰ کا موقف ہے جو موقع پہ موجود ہیں، جو عینی شاہد ہیں اس ساری سین کی. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان کا بی پی چیک کرنا شروع کیا، بلڈ پریشر. تو کہتی کہ جیسی بلڈ پریشر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب 120/80. تو یہ انہوں نے خود بتایا ڈاکٹر عثمان نے. تو یہ سن کے تو ایک بڑی میرے لیے خوشگوار ایک یہ خبر تھی کہ اتنا نارمل الحمدللہ بلڈ پریشر، اور اسی سے چیزیں آگے نکلتی ہیں. جب یہ ڈسٹرب ہوتا تو باقی پھر بیماریوں کا تعین. تو بی پی جو ہے ان کا بلڈ پریشر جو ہے 120/80 آئیڈیل بلڈ پریشر، جو ایک ینگ انسان کا ہو سکتا ہے، جو ورزش بھی کرتا ہو، جس کی ڈائٹ بھی اچھی ہو، جو پوری جو ہے نا بد پریزیاں بھی نہ کر رہا ہو، اور ہر طرح کے جو ہے نا ممنوع اشیاء سے بھی دور ہو. تو 120/80 اس ایج میں تو ان کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عمران خان کا بلڈ پریشر جو ہے نا آئیڈیل 120/80. یہ بتایا ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی وہاں پہ جب وہ ان کا بلڈ پریشر چیک کرے. اس کے بعد انہوں نے آئی ڈراپس وغیرہ وہ ڈالے، وہ چیزیں کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو ٹیسٹ کروانے ہیں. تو میں کہتی میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ کروائیں گے نا، سب الشفا جا رہے ہیں ہم یہاں سے نا. اور میں عمران کو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران ہم الشفا جا رہے ہیں یہاں سے. تو اس بات پہ وہ خوش تھے. اچھا ہم الشفا جا رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ الشفا جا رہے ہیں. لیکن کہتی ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کافی ٹائم ضائع کیا فضول انہوں نے. اور عمران خان وہ بار بار وہ بات ریپیٹ کرتی تھی کہ وہ بار بار کہتے رہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا، انہوں نے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور 10 ماہ سے جو ہے نا وہ مجھے ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے، اور میں بڑی ذہنی تکلیف میں ہوں. اور یہی حال بشرا بی بی کا یہ لوگ کر رہے ہیں. اور قید تنہائی کی طرف زیادہ اشارہ تھا ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی، مگر کوئی ادروائز کو دوسرا فزیکل ٹارچر کی بات وہ نہیں کر رہے تھے. تو یہ معاملہ ہوا. تو وہ پھر کہتی ہیں کہ ایک دم سے پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے آئے جی اٹھے خان صاحب. تو ہم نے کہا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ الشفا جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی آپ کو بتاتے ہیں. وہاں تک نہیں بتا رہے تھے. کہتی میں جاتے ہوئے سارے راستے پوچھ رہی ہم کہاں جا رہے ہیں، کوئی نہیں بتاتا تھا. کہتی عجیب خاموشی تھی، کسی سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے خاموش بتوں میں کہتی میں نکلی وہاں سے. اور جب آئی تو وہ ڈراپس ڈالے ہوئے تھے تو ایک آنکھ بند تھی عمران خان کی، وہ بتا رہی ہیں. تو اسی طرح ان کو لے کے جا رہے ہیں. اب ایک آنکھ بند ہے اور ایک ویسے ہی جو ہے نا تو اندھیرا بھی ہے. تو فون کی ٹارچ سے ایک آنکھ کے ساتھ عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈراپس ڈالنے کے بعد کچھ دیر اگر ویٹ کر لے تو وہ دوسری آنکھ پہ جو جس میں ڈراپس آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جتنا اس کا ہوتا ہے. تو خیر وہ فوری لے گئے ڈراپس ڈالنے کے بعد. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اسی کچے راستے میں وہ مٹی اور اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اندھیرا ہے آپ ذرا دیکھ لیں. اور کہتی وہ اسی طرح کھینچ کے لے گئے، ان کو گاڑی میں بٹھایا. تو میں آگے جانے لگی تو مجھے روک لیا کہ نہیں آپ کی گاڑی ہے. تو مجھے اسی چھوٹی گاڑی میں دوبارہ بٹھا لیا. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ کہتی ہیں میں نے بتایا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ایک ان کا ذکر کیا
تو میں نے کہا اس کو اغوا کر لیا ڈاکٹر فیصل کو راستے میں، تو اس پہ عمران خان ہنس رہے تھے. اچھا اغوا کر لیا. اوکے. اور میں نے بتایا کہ وہ جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے بھنڈاری، ان کا جو لائر ہیں ان کا بتایا تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بڑا کمال کا آدمی ہے. انہیں کہنا کہ کیپ اٹ اپ. اور سہیل افریدی کو پیغام دیا اس چیک اپ کے دوران. وہ کہتی ہیں کہ انہیں کہا سہیل افریدی ویل ڈن، لیکن اس کو تیز کرو، اس موومنٹ کو، ٹھیک ہے، اس کیمپین کو، اس تحریک کو، اس ایکٹیویٹی کو تیز کرو، ڈو مور. ٹھیک ہے. کہتی ان کا یہ پیغام تھا. میں ابھی سہیل آئے گا تو بتاؤں گی اس کو. تو یہ کہانی ڈاکٹر عظمیٰ کی زبانی. ٹھیک ہے. اور ادھر کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل پوری دنیا میں الشفا، اس سے پہلے وہ یہ بھی چل رہی تھی میمز کے وہ اڈیالہ جیل گئے تو لوگ مچھ، سائی وال کیمپ، کوٹ لکھپت، گجرانوالا، فیصل آباد ساری جیلیں بھول گئی. اڈیالہ جیل مشہور ہو گئی. اور کہتی ہے اب کورٹ نے کہا کہ الشفا لے جائیں، تو کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں الشفا ہاسپٹل کا. تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد میں ایک الشفا یا شفا یا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. تو مشہور ہو جاتا ہے عمران خان کے ساتھ جو بھی لگتا. یہ بھی چل رہا ہے. تو اینی ویز اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ ادروائز ان کے فینس کو گلاس آدھا بھرا ہوا اگر وہ دیکھنا چاہیں، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے مجھے ان کے کارکنوں میں. آدھا بھرا ہوا یہ ہے کہ جو صحت کے حوالے سے جو چہ مگویاں اور عوام تھا، صحت ان کی ٹھیک ہے. کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بیماری نہیں ہے جو ان کی جس سے ان کی کوئی زندگی رسک میں ہو یا کوئی ڈینجرس ہو. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ قید تنہائی، انزائٹی اور وہ چیزیں وہ تو وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا بیت رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جیل میں قید ہر قیدی کے ساتھ یہ مسائل ہے. جیل تو جیل ہے. ٹھیک ہے. اب جیل میں جا کے تو آپ کو 5 اسٹار سہولیات وہ نہیں مل سکتی. جیل میں تو آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. تو جیل کی طرح کاٹنی پڑتی ہے. بہرحال یہ کہانی ہے مختصر. اب اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ کورٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ توہین عدالت کی بھی استدعا کرے گی. ٹھیک ہے. کہ دیکھ لی آپ کی بات نہیں مانی. ادھر جو موقف مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہاں رش بڑا تھا. شفا میں تو ہم نے الشفا کے ڈاکٹر سے کرایا سر. جگہ بدلی. سر بلڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر فیصل ہے، شوکت خانم کا ڈاکٹر. اور کورٹ کہتی ہے کہ شوکت خانم تھی، آپ نے کروانا. تو اس لیے کہتی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر فیصل ہے. تو اگر ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ جناح ہاسپٹل میں آ کے ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے، سمجھ نہیں بات میری، تو ڈاکٹر وہی ہے. ٹھیک ہے. تجربہ وہی ہے، ایکسپرٹی وہی ہے، کوالیفیکیشن وہی ہے، مہارت وہی ہے، صرف بلڈنگ کا فرق ہے. اب بلڈنگ کے فرق میں کورٹ جو ہے وہ آزاد ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. صرف بی پی چیک کیا گیا اور آنکھ چیک کی گئی، کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا. ہاں اس میں وہ کہا انہوں نے، ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ ٹیسٹ ریکوائرڈ ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم یہاں کیوں کروائیں، ہم نے ادھر جانا نا الشفا، تو وہاں پہ سارے ایک ہی دفعہ کروا لیں گے، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے. انہوں نے دیکھیں اس ٹاک میں، میڈیا ٹاک میں تو چلیں ساری باتیں نہیں کی ہوں گی، لیکن انہوں نے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سوال و جواب تو ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی کیے ہوں گے نا. بالکل. ٹھیک ہے. کہ کیا آپ نے جج کیا میرے بھائی کی ایک جو سچویشن ہے فزیکل، اس میں کیا کیا، اور ہم نے ایک پورا چیک اپ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ ہم وہیں سے کروائیں گے. تو تھوڑی اس طرح کی ان کی بحث بھی ہوئی. تو البتہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چلیں یہ ایک چیک اپ ہو گیا کہ فالو اپ چیک اپ ہونے چاہیے، وہ الشفا سے ہی ہو جائے یا اگر وہ سیکیورٹی ایشوز ہے تو وہ تو پھر اگر وہ بات کرنی ہے تو یہ سارا جو بورڈ ہے یہ تشکیل دے کے، اگر سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو یہ بورڈ الشفا کا تشکیل دے کے اڈیالہ میں آرام سے آپ سیکیورٹی ایشو بھی رسک نہیں ہے. کورٹس بھی تو لگتی ہیں نا عدالتوں میں. کیوں لگتی ہیں؟ وہ معزز جج صاحبان اٹھتے ہیں اپنی کورٹ سے، وہ وہاں جاتے ہیں جیل کے ماحول میں، وہاں جا کے کورٹ لگتی ہے، وہاں جا کے. اور جتنی خاص طور پہ عمران خان کے کیسز کی جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں اب تو کورٹس میں ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا مس؟ تو یہ سارا ٹریٹمنٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے اگر سیکیورٹی کا واقعی ایشو. اچھا سر، لاہور کی بات کریں تو دن بہ دن لاہور اور انہینس ہوتا جا رہا ہے. سڑکوں کی بات کریں، سب کچھ. تو نواز شریف نے جو ہے اندرون لاہور کا دورہ کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ مس یہ جو ہے نا نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیا لہر پروجیکٹ ہے اندرون لاہور کو اور ادروائز لاہور کو اس کی اصلی شکل میں لانا. اس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا.
اور وہ 12 دروازے، وہ دلی دروازہ اور وہ کشمیری دروازہ اور موچی دروازہ اور شالمی گیٹ اور بھاٹی گیٹ اور اس کے بعد 12 دروازے. تو اب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو اس حالت میں لانے کے لیے، اور آپ گئی بھی تھی جی اس پہ شوز کرنے، تو سنا ہے کہ ایک تو جو ناجائز تجاوزات تھے اور کہیں جائز تجاوزات بھی اگر اس راہ میں آ رہے تھے، جیسے نیلا گنبد کا جی ایریا تھا اور اس کو جو ہے نا دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لایا گیا، اور آگے پھر داتا دربار کی تزئین و آرائش، اور آگے آپ چلیں پھر شاہی قلعہ کا ایریا، پھر وال سٹی، اور یہ تمام ایریاز کو ایک خوبصورت ایریا بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا سے جو ٹورسٹ آتا تھا دیکھنے کے لیے جی اس کو، اور بچپنے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ گوروں کو وزٹ کرتے ہوئے یہ تمام جو ایریا اندرون شہر ہے یا ان کی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہاں پہ وہ اس وقت تصویریں بنا رہے ہوتے، اسٹیل فوٹوگرافی کر رہے ہوتے تھے. بادشاہی مسجد، حضوری باغ، یادگار، اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ٹکسالی گیٹ جی کے جو ایریاز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا، پھر وہ اس کے کوئی سنا چیئرمین بھی اس بورڈ کے بن گئے. تو اب وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ویکشن میں بزی تھے، وہ جیت گئے ہیں نواز شریف، وہاں پہ پرائم منسٹر کا فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی آج کل میں خبر آنے والی ہے. تو وہ کافی دن بعد لاہور آئے تھے. اس سے پہلے وہ زیادہ ادھر رہے، مری میں میٹنگیں کرتے رہے، آزاد کشمیر میں میٹنگیں کرتے رہے. تو وہ نیچے اترے ہیں تھوڑا پہاڑوں سے. جب نیچے اترے تو 21 اگست کو انہوں نے جو ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں کا جو ہے وہ اچانک دورہ کیا. انہوں نے ریلوے اسٹیشن انڈر پاس اور سرکولر روڈ کا معائنہ کیا. نواز شریف نے بازاروں کی تزئین و آرائش اور دکانوں پر آویزاں خوبصورت بورڈز کا بھی جائزہ لیا، اور نواز شریف نے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. اچھا، اس میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جی یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اوکے میاں نواز شریف کے لیے. کیوں؟ وہ یہ ان کے اپنے حلقے ہیں، ٹھیک ہے یہ موسٹلی یہ حمزہ شہباز کا حلقہ ہے، اور اپنے حلقے میں اس طرح لوگوں کو دکانوں سے، مکانوں سے ان کے وہ الگ کرنا، باوجود اس کے کہ آلٹرنیٹ ان کو دے رہے ہیں. مجھے تو وہ راشد نصر اللہ بتا رہے تھے کہ بعض جگہ پہ فرض کریں کہ چھوٹی موٹی مارکیٹ آ رہی ہے اس کے راستے میں، اس گزرگاہ کے، اور اس کی تزئین و آرائش ریکوائرڈ ہے، تو اسی مقام پہ بیسمنٹ کھود کے نیچے مارکیٹ بنا دیں، جی ٹھیک ہے، اور آلٹرنیٹ شاپس وہاں پہ دے دی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا کام رہ گیا، اور ابھی تقریباً 90% کام جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ میں کمپلیٹ ہو چکا. اوکے ہاں، ہم یہ آنے والے 2-4 دن میں آرن پہ دکھائیں گے، خاص طور پہ جو نائٹ لائف ہے اس تمام ایریاز کی، رات دکھائیں گے اور شام بھی دکھائیں گے. جی تو بہرحال وہ نواز شریف جس طرح اس پہ جیسے، اور میں وہ جو بسنت والا بھی پہلو ہے نا، ہاں جی وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ وہ بسنت جو تھا وہ مریم نواز شریف کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہوا، جی وہ فیصلہ نواز شریف کا تھا. ٹھیک ہے بسنت بحالی کا فیصلہ بھی نواز شریف کا تھا. یہ انہوں نے مریم نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ کریں، ٹھیک ہے، صحیح ہو جائے گا، ہاں اور وہ ہو گیا. کیا جب یہ فیصلہ کیا، یہ بڑا مشکل فیصلہ لگتا تھا کہ ان کا ووٹر جو ہے نا، ان کا اپنے حلقے ہیں، اور یہ اندرون شہر تو ان کا بڑا پکا حلقہ ہے، ٹھیک ہے. اگر میں گوالمنڈی کی اگر بات کروں تو گوالمنڈی تو بیسک حلقہ ہے نواز شریف کا، یہ وہاں پیدا ہوئے ہیں نواز شریف. وہ آج بھی وہ تھڑا ہے، میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے شو کیا تھا جہاں پہ نواز شریف جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے اوکے اپنے ووٹر سے. فوڈ اسٹریٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو جو ہے نا آپ نے وہ ناراض کرنا وقتی یا ووٹر، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. جی بہت سارے ڈیسیجن مریم نواز شریف کے ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے حلقوں میں وہ فیصلے کیے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کا ووٹر ناراض ہو. ٹھیک ہے لیکن یہ جس طرح نواز شریف خود دورے کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پر رپورٹ لے رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کا ایک بورڈ انہوں نے بنا دیا ہے، اور فنڈز اور دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کو یہ جو لاہور ہے بالکل ایک الگ ہی لاہور نظر آئے. صحیح اور اصل میں یہ الگ لاہور نہیں ہے، جی یہ اصل ریل لاہور ہے. ریئل لاہور ہے، یہ ریل لاہور اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے ریل لاہور اپنی دسمبر تک، یہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے. زبردست اور بلکہ اس کو ایسے کہیں گے اگلی جب بسنت ہم منانے نکلیں گے اندرون لاہور، جیسے پچھلی دفعہ گئے تھے تو ہم اصل لاہور میں بسنت کیا بات ہے.
اچھا سر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے پاکستان میں پہلا کارڈیک ہارٹ امپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ مس یہ جو ہے نا بڑی خوشائند بات ہے. ہوں بہت سارے ایسے منصوبے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں لیکن اس کی ایگزیکیوشن جب ہو جاتی ہے، ان کی کمپلیشن ہوتی ہے تو وہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر منصوبے کے لیے آپ نے ایک عوامی ریلیف کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو جو ہے نا، اگر ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گا علاج معالجے کے لیے. تو یہ ہے وزیر اعلیٰ نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. جناح ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں مریم نواز ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عوام کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان. عوام کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی قیمتی سہولت مفت مہیا کرنے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے کا جو ہے اعلان ہوا ہے. ویری حکومت نائس، پنجاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے $50,000 خود ادا کرے گی. کیا بات ہے۔ یہ بڑا مہنگا ٹریٹمنٹ، ہوں اور مہنگا سستا اپنی جگہ پہ ہے. ہوں یہاں پہ وہ فیسلٹی ہوں کا دستیاب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے. ہوں یہاں پہ بڑے جو ہے مخیر حضرات، پھر جو افورڈ نہ کرنے والے پیشنٹس ہوں ہوتے ہیں، لیکن وہ علاج ان کا ہو جاتا ہے، وہ نہیں رکتا. جی لوگ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں ادائیگیاں. ہوں تو اب یہ حکومت خود فنڈ قائم کر رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ $50,000 یہ ایک بڑی رقم ہے. اچھا، اس کے بعد ادا کرے گی. دل کے مریضوں کے لیے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں علاج معالجہ شروع. جدید ترین مشین پر پہلی انجیوگرافی بھی ہوگی. صحیح۔ 16 ارب روپے کی لاگت سے 250 بیڈز پر مشتمل بین الاقوامی طرز پر جدید مشینری سے راستہ اسپتال تیار. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں عالمی ماہر امراض قلب کی زیر نگرانی دل کے علاج کی تمام سہولیات ہوں دستیاب ہوں گی. اس کے علاوہ کیتھک لیب، MRI، ماڈیولر آپریشن تھیٹرز اور کارڈک وارڈز، پیتھولوجی لیب، ریڈیالوجی، ICU اور ایمرجنسی وارڈ یہ فنکشنلز ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر، انجیو سویٹ، ڈائگنوسٹک روم، OPD اور دیگر شعبوں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ کا ماڈیولر آپریشن تھیٹر میں جدید ترین ہارٹ لنگز مشین، اعلیٰ ترین ٹیسلا MRI اور دیگر جدید طبی مشینری دیکھ کر اظہار مسرت. وطن پاکستانی بن کر مریضوں کی خدمت کرنا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ڈاکٹرز اور نرسز کو نصیحت: پاکستان میں نہیں ہوگا، باہر جا کر اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس تصور کو بدلنا ہوگا. ہوں ٹھیک ہے، انہوں نے نصیحت کی کہ پاکستان میں نہیں ہوگا، باہر جا کے کام کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، ادھر کام کرنا ہے آپ نے. صحیح۔ پریورٹی آپ کی پاکستان ہونا چاہیے اور پاکستانی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف کی بات چیت: ہسپتال ہر ڈیوٹی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر سر انجام دیں. انہوں نے کہا کہ سٹاف سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر خواجہ سلمان رفیق نے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا، اور ان کا باقی صوبوں سے مختلف ہیں، محنت رائے گاہ نہیں جاتی، آزاد کشمیر میں جیت کارکردگی کا نتیجہ ہے. خواجہ سلمان بیشتر ہیلتھ پروگرام صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہیں. اور خواجہ سلمان رفیق مریم نواز شریف کا انگلینڈ کے عالمی شہرت یافتہ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر حسنات خان کو پاکستان آ کر خدمات کرنے پر خراج تحسین. اور اس کے علاوہ ان کا یہ موقع ملنے پر میں شکر گزار ہوں. جناح انسٹیٹیوٹ کارڈیولوجی کے ڈاکٹرز اور عملے کی ٹریننگ بھی کرائی گئی. ڈاکٹر حسنات خان، ڈاکٹر اظہر کیانی، ڈاکٹر فرقد عالمگیر، ڈاکٹر عدنان خان، CEO IDAP شاہ میر اقبال، سیکٹریز ہیلتھ عظمت محمود، نادیہ ثاقب اور دیگر ٹیم کو سراہا اور شاباش دی. یعنی کہ اس منصوبے کا جی آغاز ہو گیا ہے. اب یہ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ہوں کسی دوسرے ملک جا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں. صحیح۔ اچھا، جشن آزادی کی بات کریں تو دنیا بھر میں ابھی تک جو ہے جشن آزادی کی تقاریب جاری ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ جو دنیا بھر میں جا کے جی پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور اس کی تیاریاں جو ہے نا وہ بہت ماہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں. پھر یہاں سے جو ہے نا ہمارے ریناؤنڈ آرٹسٹ جو ہیں ان کو بک کیا جاتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، اور گوروں میں اور اوورسیز پاکستانیوں میں اور غیر ملکیوں میں اور بہت جگہ میں نے دیکھا ہے انڈین کراؤڈ صحیح. جو ہے نا وہ پاکستان کی جشن آزادی کی تقریب میں وہ موجود ہوتا ہے، اور یہ لوگ پاکستان کا پرچم کیا بات ہے. تھامے یہ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ہمارا بڑا زبردست بینڈ ہے. بینڈ سے پہلے تو یہ پاکستان کا بہت بڑا
ایک برصغیر پاک ہند کا اگر میں کہوں تو کلاسیکل گھرانہ پٹیالہ گھرانہ، یہ پٹیالہ گھرانہ کے فرزند ہیں راگا بوائز، اور انہوں نے ایک جو جونرا ہے موسیقی کا، بنیاد ان کی کلاسک کی موسیقی ہے، وہ تو ان کی اپنی جگہ یہ کرتے ہیں جب پاکستان میں ہوتے ہیں یا باہر بھی کلاسک کی موسیقی، لیکن ادروائز یہ ان کی جو پرفارمنس ایز اے بینڈ وہ بڑی پاپولر ہے، اور یہ نکلے ہوئے ہیں جناب جشن آزادی ٹور پہ، اور انہوں نے یہ امریکہ اس وقت ایل اے میں پرفارم کیا، اس کے بعد میامی میں پرفارم کیا، نیو یارک میں پرفارم کیا، ڈیلس میں پرفارم کیا، ورجینیا میں پرفارم کیا، یہ تمام ریاستوں میں انہوں نے وطن عزیز کا پرچم بلند کیا راگا بوائز نے، اور یہ ان کے تو گھر کے اتنے بڑے ترانے ہیں، اے وطن پیارے وطن جیسے ترانے، استاد ماند علی خان ان کے تایا، اور پھر ان کے والد کے ترانے، اور استاد حامد علی خان کا ایک ترانہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شودا کے لیے بہت بڑا ترانہ انہوں نے بنایا 2 سال پہلے الحمرا میں، سنا میں نے فرسٹ ٹائم، تو ان کے اپنے سانگز اور ترانے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ من کن تو مولا سے یہ جب آغاز کرتے ہیں تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے جی، یہ کلاسیکل پاپ راک یہ میوزک کرتے ہیں، اس میں اگر میں بات کروں نا کہ ان بھائیوں میں نیاب علی خان وہ باقاعدہ ایک کلاسیکل گویہ ہے نیاب علی خان، اور ان کا کلاسیکل جو ہے نا وہ اتنا ہی پاورفل ہے جتنا ان کا پاپ ہے، وہ ایج ہے بہت بڑا نا کہ آپ ایک بنیادی جو موسیقی ہے اس پہ آپ کو بور ہے، اچھا پھر آپ سب سے چھوٹے بھائی پہ انعام علی خان پہ آئے، وہ اس سے خوفناک کلاسیکل گویہ، اس بینڈ کو جو لیڈ کرتا ہے وہ ولی احمد علی خان ہے، ولی جو ہے نا وہ ایک ورسٹائل آرٹسٹ ہے، ولی ایک ہیرو ہے، اس نے ایز اے ہیرو فلم بھی کی ولی نے، اور انڈیا میں بھی کام کیا، صحیح بڑا زبردست بطور ایکٹر ولی کی پرفارمنسز ہیں، تو وہ ایک ہیرو مٹیریل ہے ولی، مگر یہاں پہ یہ کمبینیشن ہے کہ نیاب اور انعام پورا کلاسیکل کر رہے ہوتے ہیں اور ولی جو ہے نا پورا ایک پاپ اور ایک ایز اے پرفارمر، اور یہ ماضی میں بڑے بینڈ ہوئے، آپ جوپیٹرز کی بات کر رہے، وائٹل سائنس، آواز اور سٹرنگز اور اس طرح کے بڑے بینڈ، لیکن اگر میں آپ کو فیوژن کی بات کروں، بینڈز میں فیوژن کی بات کروں تو مجھے اتنا سٹرونگ اور اتنا تگڑا فیوژن جو ہے نا وہ نہیں ملتا آج کے دور میں جو راگا بوائز کر رہے ہیں، جس میں کلاسیکل بھی ہے اور جس میں پاپ بھی ہے، جس میں جیز بھی ہے، جس میں اسی انداز میں کافی اور ٹھمری بھی ہے، اور وہ ان کی بیس ہے کلاسیکل، وہ نہیں چھوڑتے، وہ چاہے دنیا کی کسی بھی سٹیج پہ ہو، اس کو وہ تو ان کے بلڈ کے اندر ہے، اس کو نہیں چھوڑتے، تو وہ جناب راگا بوائز ٹور اور راگا بوائز جشن آزادی ٹور اس کو میں کہوں گا وہ نکلے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سال 2026 کی پاکستان کے آزادی کے جشن کی بات کروں اور جشن آزادی تقاریب کی بات کروں تو سب سے زیادہ شوز جو دیار غیر میں جو آرٹسٹ کر رہے ہیں وہ راگا بوائز ہیں، کیا بات ہے، زبردست، میں نے آپ کو ریاستیں گنوائی ہیں نا، اور یہ نکلے ہوئے، اور ابھی یہ چل رہا ہے سلسلہ، ابھی تو جتنے شوز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہ سارے جشن آزادی شوز ہیں، صحیح ابھی تک چل رہا ہے، ہاں گو کہ وہ کمرشل شوز ہیں، لوگ وہاں پہ ان کو ٹکٹ لے کے دیکھنے آتے ہیں، اور ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے، اور وہاں کے جو آپ کے سفیر ہوتے ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے، وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، تو ہیڈس آف ٹو راگا بوائز اور ان کی پرفارمنسز، اور کچھ چیزیں میں نے منگوائی یو ایس سے، وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں، کچھ فوٹیجز ہیں اور کچھ نیٹ ساؤنڈز بھی ابھی دکھائیں گے، کچھ جھلکیاں اس شو میں ہم دکھا بھی رہے ہیں جی، تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. فار مور اپڈیٹس پلیز سبسکرائب RNN TV.